اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی لربک وانحر صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین، آج کی یہ ٹرانسمیشن ذی الحج کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے اور اس کی خاص نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ ہمیں بہت زیادہ تعاون حاصل ہے حافظ برادران اور ہمارے انتہائی مشفق انمول موویز والے، اور بالخصوص اسلامک اسٹوڈیو جو وقتاً فوقتاً ایسے مقدس لمحات میں لوگوں تک خیر کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس پورے قافلے کو، پوری ٹیم کو جو اس کام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، اللہ ان کو قدم قدم پہ برکتیں نصیب فرمائے اور اپنی بارگاہ سے جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں حضور قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی یہ نعل مقدس ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کی برکات بھی ہم حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اس خاص موضوع پہ ہم گفتگو بھی کریں گے، اور یہ خالصتاً اس لیے انعقاد کی گئی ہے کہ لوگوں تک قربانی کے حوالے سے جو مسائل پیش آتے ہیں ان کی وضاحت کی جائے، تاکہ جس طریقے سے شرعی اعتبار سے ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم پورے اہتمام، پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی یہ قربانی پیش کر سکیں۔ دعا ہے اللہ کریم اس مبارک اور مقدس پروگرام کا لمحہ لمحہ ہمارے لیے، ہماری زندگی میں بھی اور ہماری آخرت کے لیے بھی نجات کا سامان بنائے۔ تو اس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا چاہتا ہے۔ میں گزارش کروں گا عزیزم حافظ محمد حسنین میروی سے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ تو تمام حضرات سے گزارش ہے جو ہمارے ساتھ شامل ہیں کہ پوری توجہ کے ساتھ تلاوت کلام پاک سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا۔ صدق اللہ العظیم۔
تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے عزیزم حافظ محمد حسنین مہروی۔ تو آج ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ شامل ہیں برادرم حافظ محمد جبران صفدر اور انتہائی مشفق و مہربان حضرت علامہ مولانا محمد حبیب المدنی عطاری۔ آپ ہمارے ساتھ ہماری اس ٹرانسمیشن میں شامل ہیں۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا حافظ محمد جبران صفدر صاحب سے کہ وہ خوبصورت آواز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدتوں کے پھول نچھاور فرمائیں۔ ناظرین میری طرف سے السلام علیکم۔ کیونکہ ہم نے آج بڑے ہی پیارا خوبصورت الحمدللہ پروگرام آرگنائز کیا ہے، اس کے لیے میں تمام حضرات کا مشکور ہوں کہ جو آئے ہیں اور اس پیاری محفل کو رونق بخشی ہے۔ میں کلام پیش کرتا ہوں کیونکہ حج بیت اللہ کے بڑے پیارے مقدس اور بنور مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، تو میں نہیں چاہوں گا کہ ان سعادتوں سے ہم محروم رہیں۔ پھر کلام پیش کرتا ہوں۔ کرم کی برسات جاری ہے، ہم بھی کرم کے کچھ چھینٹے مانگتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بھی کرم ہو جائے۔ ہم باری تعالیٰ کی چند اشعار پیش کرتا ہوں جو اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، مل کے محبت کے ساتھ خود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم۔ دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم۔ اور ہیبت سے ہر ایک گردن خم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے۔ ہیبت سے ہر ایک گردن خم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے۔ ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم، اللہ کرم اللہ کرم۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم۔ اور میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں۔ میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں۔ اسباب ہو ان کو ایسے باہم، اللہ کرم اللہ کرم۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم
اللہ کرم، اور جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، دو جگ میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز اور تدبر لہجے میں خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے برادرم حافظ محمد جبران صفدر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید برکت نصیب فرمائے۔ تو آج ہمارے ساتھ ہماری اس ٹرانسمیشن میں شریک ہیں حضرت علامہ مولانا محمد حبیب المدنی عطاری صاحب۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بھی ہم کچھ استفادہ کریں۔ تو ہم نے یہ جو پروگرام انعقاد کیا ہے، اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں تک اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کے مسائل جو روزمرہ کے حساب سے لوگ پوچھتے ہیں اور لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، وہ اس ٹرانسمیشن میں ڈسکس کیے جائیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ تو آئیے چلتے ہیں، قربانی کا یہ وقت قریب ہوا چاہتا ہے، تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت عظیم سعادت ہے اور ایک عظیم موقع ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیں کہ قربانی کا پس منظر کیا ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا، اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا یہ ہمارے اوپر فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، کیا ہے، اور کس بندے کو قربانی کرنی چاہیے، کون سی شرائط پوری ہو رہی ہوں تو قربانی کرنی چاہیے۔ کیونکہ ہمارے ہاں معاشرے میں صورتحال یہ ہے کہ ہم جیسے بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ پچھلی دفعہ دادا ابو نے کی تھی اور اس سے پھر پچھلے سال ابو جی نے کی تھی، اس دفعہ امی قربانی کریں گی۔ تو کیا اس طرح یہ قربانی سب کی طرف سے ہو جاتی ہے یا کچھ خاص شرائط ہیں جن کے تحت انسان جو ہے اس کے اوپر قربانی لازم ہوتی ہے؟ تو اس معاملے میں تھوڑی ہماری آپ رہنمائی فرما دیں تاکہ شرعی حساب سے ہم صحیح طریقے سے قربانی کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ بلا حافظ صاحبان کا، جن کی وساطت سے الحمدللہ تعالی عز و جل قول حق عوام الناس تک پہنچانے کی ہمیں سعادت نصیب ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ معاونین جو اسلامی اسٹوڈیو سینٹر سے ہیں، پھر آپ کی شفقت، آپ نے مجھے یہ دعوت دی کہ میں یہاں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے متعلق کچھ چیزوں کے متعلق عرض کروں۔ لیکن حضور، آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ قربانی کا پس منظر کیا ہے، ساتھ ساتھ پھر قربانی کہتے کس کو ہیں، اس کے کن وہ اشخاص ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ دیکھیں، پس منظر میں اس کا یوں ہے کہ قربانی ابتداءً پہلے گزشتہ امتوں کے لیے بھی تھی۔ اللہ کریم عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی بنائی ہے۔ وجہ یہ ہے، حکمت یہ ہے رب تعالیٰ عز و جل کی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا وہ ذکر کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہی ہمیں یہ بھی ملتا ہے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کا واقعہ کہ جب آپ کے بیٹوں کا معاملہ ہوا تھا تو قربانی کو ہی اس وقت پیش کر کے یہ بات رکھی گئی تھی کہ ان میں سے جو حق پر ہوگا اس کی قربانی قبول ہو جائے گی۔
جیسا کہ چھٹے پارے کے اندر موجود ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ یہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے متعلق ہمیں اشارہ مل رہا ہے کہ یہ چیز اس دور کے اندر بھی قربانی موجود تھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے ذکر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا کہ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، کہ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تب ہی ایمان لے کر آتے ہیں کہ جب جو ہے نا کوئی قربانی ہو، وہ نبی جو قربانی پیش کریں آگ اس کو کھا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حقانیت پر دلیل ہے۔ تو یہ وہ پس منظر ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے بھی قربانی کا پس منظر تھا۔ خاص جس تناظر میں ہم قربانی کو دیکھتے ہیں، یہ پس منظر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ خواب تھا جو آپ نے 3 دن لگاتار دیکھا کہ اپنے بیٹے کو آپ ذبح کر رہے ہیں، اور پھر آخر 10 الحجۃ الحرام جس کو یوم نحر بھی بولا جاتا ہے، اس دن آپ نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے رکھ دیا اور بیٹے بھی تیار ہو گئے، اور پھر رب کریم عز و جل نے آپ کے بیٹے کی جگہ دمبا بھیجا جس نے وہ طریقہ وہ انداز ہمارے لیے رائج کر دیا، اور یہ صحابہ کرام علی مردوان اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا چیز ہیں، یہ ہیں کیا؟ تو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا جان حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ اب قربان جاؤں صحابہ کرام علی مردوان اجمعین کے انداز پر، فوراً صحابہ نے یہ سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے لیے ان قربانیوں میں کیا ہے؟ کیونکہ کوئی یہ وہم کر سکتا تھا کہ یہ تو سنت ان کی ہے، اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نہیں، تو لہٰذا ہم ان کی سنت پر کیوں عمل کر رہے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کیا رکھا ہے؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیکی رکھی ہے۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان اجمعین نیکیوں کے حریص، کمال درجہ ان کا حصہ نیکیوں کا، فوراً صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصوف، ہر بال کے بدلے کے اندر نیکی ہے تو اون کے اندر تو بال چونکہ زیادہ ہوتے ہیں، ایک جو چیز عقل پر کیونکہ تولی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں کیونکہ یہ زیادہ سلسلہ ہے، جیسے جیسے ترقی ہوتی جا رہی ہے، مادیت بڑھتی ہے، تو ہر چیز کو کوشش ہوتی ہے کہ عقل تسلیم کرے تو وہ چیز حقانیت پر مبنی ہے۔ اگر ہماری ناقص عقل میں وہ نہیں آ رہی، کیونکہ چیز تو کامل ہے، ہماری ناقص عقل میں نہیں آ رہی، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ کمی ہے، تو وہ صحابہ کرام علی مردان اجمعین نے سوال کیا اب اون کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، اون میں سے بھی ہر بال کے بدلے کے اندر ایک نیکی ہے۔ یہاں ہمیں دو باتیں مل گئیں، ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے جو ہم تک پہنچی، دوسرا یہ کہ یہ قربانی اتنا فضیلت والا معاملہ ہے کہ اس کے اندر قربانی کرنے والے جانور کے ہر بال کے بدلے کے اندر ہمیں نیکی ملتی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں فضیلت پر عرض کروں گا، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ازکیہ زکیہ متقیہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ کھڑی ہو جاؤ، اپنی قربانی کا جانور لے کر آؤ، اس قربانی کے جانور کے خون کا جو قطرہ گرے گا اس سے تمہارے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ صرف ہم اہل بیت کا خاصہ ہے یا تمام مسلمین کے لیے؟ کیونکہ اہل بیت کو رضی اللہ تعالی عنہم اللہ تعالیٰ نے بڑے خاصے دیے ہیں، بڑی عزتیں حضور کا صدقہ عطا کی ہیں، تو آپ کے ذہن میں سوال آیا کہ ہمارے لیے، اور ایک میرے جیسا طالب علم یہ بھی سمجھتا ہے کہ اس کے اندر سمجھانا مقصد تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی مخصوص کر لے کہ یہ تو شاید فضیلت صرف ان کے لیے ہے، تاکہ جو ذہن میں وہم ہو اس وہم کا بھی ازالہ ہو جائے۔
تو آپ نے جب سوال کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ نہیں، ایسا نہیں، یہ ہمارے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ خون کا قطرہ جیسے زمین پر گرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوئی تو گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ حضور اس قربانی کے متعلق پس منظر بھی اور کچھ اس کی فضیلت کے متعلق عرض کیا ہے۔ ہماری امت پر قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ سورہ کوثر کی جو آیت کریمہ ہے فصل لربک وانحر، اس میں جو وانحر کا لفظ ہے یہ صیغہ امر ہے، اور امر کا صیغہ جیسے اصول فقہ کے ایک ادنا سا طالب علم ہو تو وہ اس سے باخبر ہے کہ یہ امر کا صیغہ جو ہے اپنے اطلاق کے اعتبار سے وجوب پر دلالت کرتا ہے جب تک کوئی ایسا قرینہ اشارہ نہ پایا جائے جو اپنے اصول سے اس کو بدلنے کے لیے ہو۔ اب یہاں کیونکہ امر ہے وانحر اور قربانی کریں، پھر اس ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی ہے، جو حدیث پاک یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور قربانی ادا نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، اللہ اکبر۔ عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہاں پر فقہائے کرام رحمہم اللہ المبین نے کلام کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وعید کسی چیز پر فرماتے ہیں وہ وعید فرمانا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ اس کام کا کرنا واجب ہے، تب ہی نہ کرنے والے پر پکڑ ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ بنیادی دلیلیں ہیں جس سے پتہ چلا کہ ہماری امت جو مسلمہ ہے، امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام ہے، ان پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ کیا آیا یہ مطلقاً کیونکہ امتی تمام ہے تو کیا یہ تمام امت پر ہے، یا جس طرح نماز کے لیے شرائط، روزے کے لیے شرائط، حج کے لیے شرائط، زکوٰۃ کے لیے شرائط ہیں، تو آیا کیا قربانی کے لیے بھی شرائط ہیں یا ہر ایک کے لیے؟ تو قربانی کے لیے بھی شرائط ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ پہلی شرط قربانی کے لیے یہ ہے کہ مسلمان ہونا، کیونکہ غیر مسلم قربانی ہو یا کوئی بھی عبادات ہوں ان کا مکلف ہی نہیں ہے۔ کلام مجید فرقان حمید کے اندر جو کلام ہے اعمال کے متعلق وہ ایمان والوں سے خطاب ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان بالغ بھی ہو، جو نابالغ ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے، البتہ اگر ان کے والدین اس کی طرف سے کرنا چاہیں ان کو اجازت ہے جائز۔ واجب نہ ہونے کا مطلب یوں نہیں کہ آپ اس کی طرف سے کر نہیں سکتے یا کریں گے تو قربانی ادا نہیں ہوگی، بلکہ یہ ہے کہ اس پر واجب نہیں ہے، کریں گے تو نفلی ادا ہوگی اور بہرحال ثواب اس پر ضرور مرتب ہوگا۔ تیسری اس میں شرط یہ ہے کہ بندہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ مسافر سے مراد شرعی مسافر یعنی جدید تقاضوں کے مطابق تقریباً 92 کلومیٹر کی مسافت سے اپنے گھر سے وہ دور نہ ہو۔ اگر وہ دور ہوگا وہ شرعی مسافر کہلائے گا اور مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یہاں سے میں ایک تھوڑا سا سوال ہٹ کر عرض کرتا ہوں جو اس سے ہی منسلک ہے کہ ایام حج بھی کیونکہ قریب ہیں تو جو حجاج کرام حج پر جایا کرتے ہیں یہ سوال ایک پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس وقت قربانی کرنا کیا حکم رکھتا ہے، واجب ہے، کیا صورتحال ہے؟ تو دیکھیں وہاں قربانی کے متعلق دو صورتیں، ایک صورت یوں ہے کہ حج کی 3 کیونکہ قسمیں، ایک حج افراد ہے، ایک حج تمتع ہے، ایک حج قران ہے۔ حج تمتع یا جو قران کرنے والے ہیں ان پر قربانی کرنا حج کی قربانی لازم ہے۔ وہ قربانی وہ ہوگی جو حج کی قربانی ہوگی، وہ قربانی حج کے شکرانے کی وجہ سے ان پر لازم ہو جائے گی۔ اب اس کے علاوہ یہ جو ذی الحجہ شریف کی عید قربان کے اعتبار سے قربانی ہے یہ آیا واجب ہے یا نہیں؟ تو ان میں ان حجاج کرام کی 2 صورتیں بنیں گی۔ ایک وہ صورت بنے گی جس میں وہ حجاج کرام مقیم ہوں گے یعنی مکہ پاک کے رہنے والے ہوں، یا مکہ پاک کی تو نہ ہوں لیکن وہاں ان کو 15 دن ہو چکے ہوں اسی حدود کے اندر۔ اب ان پر اگر وہاں مقیم بھی ہیں اور بقیہ شرائط بھی قربانی کی پائی جائیں تو پھر ان پر قربانی وہ واجب ہوگی۔ اگر وہاں مقیم نہیں ہیں اور بقیہ شرائط مالداری وغیرہ پائی بھی گئی ہیں تو کیونکہ وہ مسافر ہوں گے تو لہٰذا اس صورت کے اندر ان پہ قربانی نہیں ہوگی۔ یہاں ہی ضمناً ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کیونکہ قربانی کا ایک مخصوص وقت ہے، وہ وقت یوں ہے کہ قربانی جو ہے یہ 10 ذوالحجۃ الحرام، یہاں پر بھی 10 ذوالحجۃ الحرام میں بھی قید ہے
کہ آپ شہر میں رہتے ہیں، وہاں جب عید کی نماز ہو گئی، خطبہ بھی ہو جائے تو اس کے بعد ہے بہتر قربانی کرنا۔ کوئی پہلے خطبے سے پہلے کر لے گا ہو جائے گی، لیکن ناپسندیدہ عمل ہے۔ خطبے کے بعد آئیں وہ قربانی کریں، کیونکہ اگر نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تو گوشت ہو جائے گا، جانور حلال ہو جائے گا، لیکن جو قربانی ہے وہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں لازمی رکھنی چاہیے کہ قربانی عید کی جماعت کے بعد اس کا 10 ذوالحجۃ الحرام کو بھی وقت شروع ہوتا ہے۔ پھر 10 ذوالحجۃ الحرام، 11 اور 12 کو غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ جیسے غروب آفتاب ہو گیا، قربانی کا وقت ختم ہو گیا۔ کیونکہ قربانی کے معاملے میں جو شرائط ہیں ان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اب قربانی کے اندر وہ پورے 3 دنوں کے اندر ہی شرائط پائی جانی چاہیے، ان میں سے کسی وقت بھی شرط پائی گئی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب مسافر سے مسئلہ متعلق یوں ہے، ایک بندہ ابتدا میں 10 ذوالحجۃ الحرام کو مسافر تھا، 11 کو واپس آ گیا، بقیہ شرائط پائی گئیں تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح 12 کو آ گیا یا 13 کو آ گیا، وقت کے اندر بقیہ شرائط پائی گئیں تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو یہ ہے ساتھ کی تیسری شرط بندے کا مقیم ہونا۔ چوتھی شرط ہے وہ ہے صاحب نصاب ہونا، صاحب استطاعت ہونا۔ یہ کیا ہے؟ صاحب استطاعت ہونے سے مراد یہ ہے کہ بندے کے پاس، اچھا ابھی بھائی یہاں پہ روک کے ایک اور تھوڑا سا ٹچ دے دیتے ہیں کہ یہ جو وقت ہے کہ نماز عید کے بعد کریں گے جی اور 12 کے غروب آفتاب کے پہلے ہم قربانی کریں گے، جی تو اس میں دن اور رات کی بھی کوئی قید ہے؟ بھائی دن کو ہم کریں اور رات کو نہ کریں، یا رات کو کریں اور دن کو نہ کریں؟ اس میں کوئی تھوڑی سی وضاحت۔ اس میں یوں ہے کہ رات کے وقت فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ قربانی کرنا مکروہ ہے، لیکن مکروہ کون سا ہے یہ بھی ساتھ ہو، کیونکہ مکروہ بھی قسمیں ہیں، ایک مکروہ تحریمی ہوتا ہے، ایک مکروہ تنزیہی ہوتا ہے۔ یہ مکروہ تنزیہی ہے، مراد ناپسندیدہ عمل ہے، اور اس کی وجہ فقہائے کرام نے بیان کی کہ اندھیرے میں ہو سکتا ہے ذبح کرنے کے اندر کوئی خرابی واقع ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ بن جائے، اس اندھیرے کی وجہ سے یہ قربانی کرنا رات کے وقت مکروہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اب کیونکہ ہمارے پاس اسباب زیادہ ہیں، ہم اگر ایسے اسباب مہیا کر سکتے ہیں جن کے اندر لائٹ کا سما بہترین ہو، ہر چیز واضح طور پر نظر آ رہی ہو، تو وہ جو ناپسندیدگی کا متعلق ہے وہ چیز بھی ختم ہو جائے گی، بلکہ اس وقت رات کے وقت بھی پھر ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ لائٹ کا سما ہونا یہ ضروری ہے۔ اب صاحب استطاعت کی کیونکہ بات جاری تھی تو اس میں عرض کر رہا تھا کہ بندے کے پاس ضروریات زندگی کے علاوہ اتنا سامان ہو، یا نقدی ہو یا سونا یا چاندی کی مالیت ہو جو بندے کو نصاب تک پہنچا دے۔ یعنی سونے کا تو ایک الگ نصاب ہے، 7.5 تولہ سونا، چاندی کا ہے 52.5 تولہ چاندی کی مقدار۔ مال تجارت ہو، یا اس کے علاوہ کرنسی ہو، یا اس کے علاوہ گھر کے اندر ضروریات زندگی اس کے علاوہ سامان ہو، ان کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے مطابق پہنچ جاتی ہے، اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب یوں دیکھیں، کسی کے پاس اس دور کے اندر 1 تولہ سونا ہے، اب اس کے پاس ضروریات زندگی کے علاوہ سامان کی کچھ قیمت ہے، چاہے حتیٰ کہ وہ 500,000 تک پہنچتی ہے، 2 نصاب بن جائیں گے، چاندی کا نصاب بن جائے گا، اور چاندی کے نصاب جب بن جائے گا تو بندہ صاحب استطاعت ہو جائے گا۔ ہم گراموں میں اگر چاندی کو لے لیں تو آسانی ہو جائے گی، کیونکہ تولے کے معاملے کے اندر پھر وہ پتہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کتنا ہے۔ 1 تولہ زرگر حضرات 10 گرام کا بھی بتاتے ہیں، 12 کا بھی بتاتے ہیں، لیکن ہمارے جو مفتیان کرام نے وہ تحریر فرمایا ہے اس میں یہ ہے کہ 1 تولہ تقریباً 11 گرام سے کچھ 660 اشاریہ اوپر ہے۔ اس کے مطابق ہم جب ریٹ معلوم کر لیں گے، اور جس دن یہ بندہ چیک کرنا چاہ رہا ہو اسی دن کا ہی ریٹ لینا بھی چاہیے، اور اپنے ہی علاقے کا یہ اعتبار بھی ہے۔ ہم بڑے شہروں کا اعتبار نہیں کریں گے، ہم اپنے علاقے کا اعتبار کریں گے، کیونکہ کراچی کا ریٹ اور ہوگا، ہمارے راولپنڈی ڈویژن کا اور ہوگا، پھر بعضوں کا یوں بھی ہوتا ہے کہ ڈویژن کے اندر بھی ریٹ جو خاص اپنے اضلاع ہوتے ہیں ان کے اندر مختلف ہوتا رہتا ہے، تو اس کے مطابق ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ضروریات زندگی کیا چیز ہیں، کیونکہ ہم نے یہ کہا کہ ضروریات زندگی کے علاوہ وہ سامان ہو۔ ضروریات زندگی کے متعلق یہ آئے گا کہ رہنے کا مکان،
جن کے اندر وہ رہتے ہیں یہ ضروریات کے اندر ہے. استعمال کے لیے سواری یہ بھی ضروریات کے اندر ہیں. امور خانہ داری یعنی گھر کے اندر وہ برتن جو بندے کی ضرورت کے اندر ہوتے ہیں، سال بھر میں کبھی نہ کبھی استعمال ہوتے رہتے ہیں، وہ ضروریات کے اندر آ جائیں گے. ساتھ یوں بھی ہے کہ ضروریات زندگی کے اندر بندے کا موبائل یہ بھی آتا ہے، لیپ ٹاپ ہے جس نے استعمال کرنا ہے تعلیم و تعلم کے لیے، کاروبار کے لیے، یہ اس کی ضروریات کے اندر آ جائے گا. گاڑی بائک چاہے مہنگی بھی ہے لیکن یہ اس کی ضرورت کے اندر آ جائے گی. یہ ضروریات زندگی ہیں. گرمیوں سردیوں کے جو کپڑے ہیں یہ ضروریات زندگی کے اندر ہیں. اب اس کے علاوہ گھر کے اندر ڈیکوریشن کا سامان ہے، ضروریات زندگی کے اندر نہیں ہے. اسی طرح جدید تقاضوں کے مطابق کیونکہ ہمارے ہاں سینریاں وغیرہ ہوتی ہیں، یہ بھی ضروریات زندگی کے اندر نہیں ہوتی. موبائل ایک تو ضرورت کے اندر ہے لیکن کسی نے اگر ویسے زائد رکھی ہوئی ہیں تو وہ اس کی ضرورت سے ہٹ کر ہوگا، وہ ضرورت میں نہیں آئے گا. اہل علم کے لیے کتابیں ان کی ضرورت ہیں، چاہے وہ دین کا علم رکھنے والے ہوں چاہے دنیا کا علم رکھنے والے ہوں. جو اس سے ہٹ کر ہوگا ان کے لیے ضرورت نہیں آئیں گی. اہل پیشہ کے لیے ان کے پیشہ کے اوزار ضرورت کے ہوں گے لیکن اس کے علاوہ اگر سامان ہوگا وہ ان کی ضرورت کے اندر نہیں آئے گا. تو جب یوں ہم غور کریں گے تو ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ ضروریات زندگی کے علاوہ کا جو سامان ہے اس کی ہم قیمت کا کریں گے تو یہ ہم وہ قیمت اگر وہ نصاب تک پہنچتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. اچھا ادھر ہی تھوڑا سا روک کے تھوڑا مزید اس کی وضاحت آپ فرما دیں کہ یہ جو گھر میں ایک بندہ ہے وہ صاحب نصاب ہے جی اس کے اوپر شرائط پوری ہو رہی ہیں، بالکل. اس کے ساتھ باقی اس کے جو بیٹے ہیں بھتیجے ہیں وہ سارے بھی صاحب نصاب ہو رہے ہیں، جی یعنی ان کے اوپر بھی شرائط پوری آ رہی ہیں. تو کیا گھر میں والد یا دادا ابو یا کوئی بھی بڑا آدمی وہ ایک قربانی کر دے تو کیا پھر سب کی طرف سے ہو جائے گی؟ یہ کیونکہ اکثر اوقات ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک بڑا آدمی کر دے تو سب کی طرف سے ہو جاتی ہے. تو اس بارے میں بھی تھوڑی وضاحت ماشاء اللہ آپ کا بہت اچھا سوال تھا، اور یہ وہ سوال ہے کہ جو کثیر الوقوع ہے، عوام کو درپیش آتا ہے. مطلب میں یوں اگر کہوں کہ آپ نے بہت بڑی ایک عوام کی غلطی کی اصلاح کرنے کی نیت سے سوال کیا ہے تو یہ بالکل جو ہے نا مبالغہ نہیں ہوگا. اصل میں ہم نے معیار جو بنانا ہے نا وہ ہے شریعت مصطفیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام. بنیادی ہماری سوچ کا محور اور مرکز ایک اسلام کے ناطے، مومن ہونے کے ناطے ہمارا یہ ہونا چاہیے. جب ہم اس چیز پر غور کر لیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اصل چیز ہے قربانی کی شرائط. وہ گھر کے ایک فرد کے اندر پائی جائیں، گھر کے 2 کے اندر، 3 کے اندر ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ گھر کا سرپرست کیونکہ ہمارے ہاں مرد ہی ہوتا ہے، لیکن یوں بھی ہو سکتا ہے کہ مرد پر قربانی کی صورت نہ بنتی ہو جبکہ ان کے گھر والوں پر، ان کی بیوی پر قربانی بن رہی ہوگی. وجہ یہ ہے کہ اصل معیار ہے نصاب کا. اب ایک شخص وہ ہے جس کی آمدنی اتنی ہے کہ ضروریات زندگی چلتی ہیں، اب ان کے پاس مالیت میں اور کچھ نہیں تو قربانی تو نہیں ہوگی، لیکن ان کے ہی گھر کے اندر ان کی زوجہ محترمہ ہیں، اگر ان کے پاس سونا ہے، شادی شدہ ہوتی ہیں تقریباً ان کے پاس کچھ ہوتا ہے، پھر جہیز کا سامان سارا اگر ضرورت والا نہیں کچھ ضرورت سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے، پر قربانی واجب ہو جائے گی. یا اسی طرح ہے کہ وہ سوٹ ہیں ایسے جو انسلے ہیں وہ ضرورت کے تحت نہیں آتے، اب ظاہری سی بات ہے ضرورت سے نکل گئے تو ایک جوڑا بھی ہو جائے، ساتھ بالفرض 1 تولہ بھی سونے کا ہو جائے تو قربانی تو ان پر واجب ہو جاتی ہے. یوں وہ قانون ٹوٹ جائے گا کہ سربراہ پر ہی ہونی چاہیے. پھر بقیہ اولاد کا معاملہ ہمارے ہاں یوں بھی ہوتا ہے کہ کاروباری سسٹم ہے. بعض اچھے گھرانے ہوتے ہیں، فیملیاں ہوتی ہیں، وہ یوں کہتے ہیں بیٹے کو کاروبار کے بنا کر کہہ دیتے ہیں یہ بیٹا یہ کاروبار آپ جانے، آپ کا کام، اس کے نفع اور نقصان کے مختار آپ ہی ہیں. یہ گویا کہ بچے کو مالک بنانا ہے. ایک وہ صورت ہوتی ہے کہ بچے کو یوں بولا جاتا ہے بیٹا یہ کام کرو، بچہ کام کرتا ہے، سارے اختیارات والد صاحب کے پاس ہوتے ہیں، وہ الگ صورت ہے. لیکن یہ وہ صورت ہے کہ سب کچھ اس کے سپرد کر دیا. اب بچے کا کاروبار اگر ایسا ہے کہ جس کی مالیت اتنی بن جاتی ہے، اور ہم اگر غور کریں تو آج کل نارمل کریانے کی بھی دکان ہو تو اس کی اتنی مالیت بن جاتی ہے کہ بندہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بندے پر قربانی کرنا واجب ہو جاتی ہے. اب گھر کے 1 فرد ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں یا 4 ہوں، ہم نے دیکھنا ہے شرائط جن کے اندر ہیں، جس کے اندر شرط پائی جائے گی ان پہ قربانی واجب ہو جائے گی. اچھا ایک والد کے 3 4 5 بیٹے ہیں، جی سارے اچھا کاروبار کرتے ہیں،
اور سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جتنی ان کی کمائی ہے وہ ساری کی ساری والد صاحب کے پاس اختیار ہے کہ وہی سارا کام کرتے ہیں، بچوں کے پاس کچھ بھی نہیں، حالانکہ ان کی اچھی مطلب ہے نوکری یا اچھا کاروبار یا جو بھی ان کا سسٹم ہے آمدنی کا، تو پھر کیا کریں گے؟ کیا بچے ہی کریں گے یا پھر والد صاحب کیونکہ سرپرست ہیں، ساری مالیت پیسے جو کچھ ہے ان کے پاس ہے، تو پھر ان کے قربانی کرنے سے سب کی ہو جائے گی؟ جی، اصل میں ضرور یوں ہے کہ اگر کاروبار کا معاملہ ہے تو کاروبار میں یہ دیکھا جائے گا کہ والد صاحب نے کاروبار بچوں کے سپرد کرتے وقت کس انداز میں سپرد کیا تھا۔ بنیادی چیز یوں ہوتی ہے کہ جب جو ہے نا ہم کسی کو کوئی چیز دے رہے ہوتے ہیں وہ کس اعتبار سے، اگر ان کو وہ چیز دے دی، کاروبار ان کے سپرد کر دیا، اب وہ مالک ہو گئے، اب اس کے بعد وہ والد صاحب کو پیسے دیتی بھی رہیں تو مالک وہ خود قرار پائیں گے۔ جب مالک خود قرار پائیں گے تو اس وقت قربانی کرنا ان پر ہی واجب ہو جائے گا، کیونکہ ویسے تو اولاد کے لیے مال ہوتا ہی والد صاحب کا ہے، نظام چلانے والے والد صاحب ہوں گے لیکن مالک وہ خود بنیں گے۔ ایسی صورت کے اندر ان بچوں پر قربانی بنے گی۔ ایک صورت وہ ہوتی ہے کہ والد صاحب کا یہ کاروبار ہوتا ہے، بیٹوں کو ویسے دیا جاتا ہے کہ آپ بھی اب کام پر آیا کریں، یہ نظام آپ بھی اب ساتھ سنبھالا کریں۔ یہ نظام والد صاحب کا دینے کا نہیں ہوتا، کیونکہ دینے میں یہ چیز ضروری ہوتی ہے، جب ہبہ کر رہے ہوں، تحفہ دے رہے ہوں تو یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کو متعین کیا جائے کہ یہ چیز آپ کی ہے، اس کو معلوم ہو، یہ تب قبضہ ثابت ہوتا ہے۔ اگر یہ چیز نہیں تو پھر قبضہ ثابت نہیں ہوگا، جب قبضہ ثابت نہیں ہوگا تو پھر مالک نہیں بنے گا۔ یہاں ضمناً ایک حضور یوں بھی ہے، وہ آپ کی بات سے ذہن میں آ گیا کہ ہمارے یہاں ایک کلچر یوں بھی چلتا ہے کہ اس دفعہ اپنی کر لی، اگلی دفعہ والد صاحب فوت شدہ ہیں ان کی کریں گے، والدہ صاحبہ فوت شدہ ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے، ان کی بھی کر لیں گے، یوں دادا جی ہیں دادی جی ہیں ان کی بھی کر لیں گے، ایک یہ لڑی چل جاتی ہے۔ اور بعض جگہوں سے یوں بھی معلومات ملی ہیں کہ بچے ہوتے ہیں تو اب پیدا ہوئے ہیں تو چلو ان کی قربانی کرنی چاہیے۔ بعضوں کا یوں کہا جاتا ہے کہ اب ان کا کیونکہ عقیقہ کرنا ہے تو اس دفعہ ہم اپنی قربانی نہیں کریں گے، ان کا عقیقہ کر لیں گے صاحب۔ تو دیکھیں فوت شدہ کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا بالکل جائز ہے۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی قربانی کیا کرتے تھے، لیکن وہ قربانیاں ساری کی ساری نفل ہیں، اور اپنے اوپر اگر شرائط پائی جائیں تو واجب ہے۔ اصول یہ ہے کہ واجب کو چھوڑ کر نفل کی طرف نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ بندہ سنت کی طرف بھی نہیں جا سکتا، واجب کا درجہ پہلے۔ اب اگر ہم اپنے ذمے اگر واجب ہو رہی ہے وہ نہیں کر رہے، ہم فوت شدہ کی کر رہے ہیں یا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی کر رہے ہیں، وہ بہر کیف ادا ہو جائیں گی، لیکن وہ ہوں گی نفل، اور اپنے ذمے جو ادا کرنی تھی وہ نہ ادا کرنے کی وجہ سے بندہ پھر گناہ گار ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلہ بھی جو ہے نا لازمی طور پر زیر غور رکھنا چاہیے کہ بندہ اپنی چھوڑ کر یوں نہ ہو کہ بندہ نفع میں جائے اور اپنا نقصان کر بیٹھے، تو ایسی صورت بھی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پر ایک صورت میں ایسے بھی اسی سے تعلق رکھنے والی ہے، وہ عرض کر دیتا ہوں کہ اپنی قربانی کیونکہ کرنا واجب ہے، اور اگر ہم فوت شدہ کی کریں گے تو ادھر جانے کی وجہ سے آزمائش بھی آ سکتی ہے، تو اس کے ساتھ ایک قرض کا مسئلہ متعلق ہے، کیونکہ نصاب کی ساتھ بات چھیڑی تھی تو میں نے کہا وہ نکل نہ جائے۔ قرض کے متعلق کہ اب قرض ہو تو میں قربانی کروں گا یا نہیں کروں گا۔ دیکھیں ایک ہوتی ہے قرض لینے والی صورت، ایک ہوتی ہے دینے والی صورت، کیونکہ دونوں کے متعلق مسائل پوچھے جاتے ہیں تو دونوں کے متعلق قرض کر دیتے ہیں۔ اگر میں نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، اب مجھ پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں ہم یوں دیکھیں گے، میں نے اگر قرض دیا ہوا ہے، اس کے بعد پیچھے میرے پاس مال اتنا ہے جو نصاب تک پہنچ جاتا ہے، پھر مجھ پر قربانی کرنا واجب ہوگی اور میں اس کی قربانی ادا کروں گا۔ اگر ایسا ہے میں نے جو قرض 1 لاکھ کسی کے دیا ہوا ہے، اس کے بعد میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں قربانی کر سکوں، وہ 1 لاکھ تو نصاب بنتا ہے، لیکن اس وقت کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جس سے میں کر سکوں، بالکل ہی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب وہ قرض مجھے واپس بھی نہیں کر رہے، میں مانگ رہا ہوں کہ مجھے دے دیں تاکہ میں قربانی کر سکوں، میری نیت ہے لیکن وہ دے بھی نہیں رہے۔ ایسی صورت کے اندر شریعت کے اندر ان کو رخصت دے دی گئی، لیکن یہ لفظوں پر غور کرنا ہے، اپنے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں، وہ دینے پر راضی نہیں۔ اب اگر یہ صورت ہے تو شریعت نے رخصت دی ہے،
لیکن اگر ایسی صورت ہے قرض دیا ہوا ہے، میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں ان سے قربانی کر سکتا ہوں، تو پھر یوں نہیں ہوگا کہ اصل میں میرے پیسے تو پھنسے ہوئے ہیں، وہ مجھے مل جاتے تو کر لیتا، جب یہ چیز موجود ہیں تو اس سے مجھے کرنے ہوں گے۔ دوسری صورت کہ مجھ پر قرض ہے، اب مجھ پر ہمارے عام طور پر یوں ہوتا ہے جی قربانی کرنے کا ارادہ تو تھا، لیکن اصل میں کیونکہ قرض تھا، اب اس قرض کی وجہ سے میں قربانی نہیں ادا کر سکتا۔ دیکھیں قرض وہ چیز نہیں کہ آپ پر تھوڑا سا بھی قرض ہو تو قربانی معاف ہو جائے گی۔ قرض کے متعلق اصول یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے قرض کتنا ہے، ان کے پاس مال کتنا ہے، پھر قرض کو اس سے منہا کریں گے، یعنی یہ نفی کر دیں گے، پیچھے جو پیسے بچ جائیں گے ہم وہ دیکھیں گے، یہ نصاب تک پہنچ جاتے ہیں تو قربانی واجب ہو جائے گی، اگر نہیں پہنچتے پھر واجب نہیں ہوگی، کیونکہ قرض تو کاروباری سلسلے ایسے ہیں کہ ان کے اندر رننگ سسٹم چلتا ہے قرض کا، تقریباً میکسیمم کاروبار چلتی یوں ہیں کہ قرض ساتھ چلتا ہے۔ اب یوں تو پھر کوئی بھی کاروباری بندہ بری ہی نہیں ہوگا۔ اب یہ دیکھا جائے قرض ہے کتنا، میرے پاس جو کاروبار ہے وہ بھی، اور جو میرے پاس ویسے نقدی کی صورت کے اندر ہو یا گھریلو سامان جو میری ملکیت کے اندر ہے اس کی قیمت، یہ تمام ملا کر اگر نصاب یہ اتنے پہنچ جائیں، قرض نکالنے کے بعد بھی نصاب بچتا ہے تو پھر قربانی واجب ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تھوڑا اور آگے چلتے ہیں، کیونکہ اسی حوالے سے یہ اس ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا گیا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم نے تقریباً وہ چیزیں اس میں رکھی ہیں کہ جو عام طور پہ پوچھی جاتی ہیں یا جو مسائل پیش آتے ہیں، کہ کہا جاتا ہے کہ یہ صوفی صاحب، حاجی صاحب، استاد جی فلاں یہ ہر سال قربانی کرتے ہیں، تو وہ اگر ان کے پاس پیسے نہ بھی ہوں، وہ صاحب نصاب نہ بھی بن رہے ہوں، تو وہ اس ڈر سے کر دیتے ہیں، بھائی لوگ کہیں گے بھائی ہر سال حاجی صاحب کرتے ہیں، تو اس دفعہ انہوں نے پتہ نہیں کیوں نہیں کی یا کیا وجہ بنی ہے۔ تو کیا ہر سال کرنا واجب ہے یا اس کی شرعی حیثیت تھوڑی سی، ویسے تو آپ نے بہت خوبصورت وضاحت فرمائی ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا ٹچ کر کے آپ اس کی بھی وضاحت فرما دیں۔ اس میں حضور عرض یوں ہے کہ اصل چیز ہے شرائط پائے جانا۔ اگر کسی بندے پہ ہر سال قربانی کی شرائط پائی جا رہی ہوں گی تو قربانی پھر واجب ہوگی، لیکن اگر دوسری صورت ہو کہ دیکھیں اس دفعہ اگر میں نے نہیں کی تو لوگوں کے ذہن کے اندر یہ آئے گا، دیکھیں یہ ماشاءاللہ ہر سال کیا کرتے تھے، اس دفعہ یہ کیوں نہیں کر رہے، مطلب لوگوں کی نظر میں میرا ایک معیار گر جائے گا۔ تو اس کے لیے دیکھیں ہمیں جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے جو رب کریم عز و جل نے فرمائی ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں، میرا جینا اور مرنا یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہمیں مقصود جب رب کی رضا ہے نا تو پھر بندے کو اپنے رب کی رضا تبھی رہتی ہے جب بندہ رب کی شریعت کے مطابق ہی چلے۔ لوگ جیسے بھی کہتے رہیں وہ علیم بذات صدور ذات ہے، وہ جب باخبر ہے تو پھر ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر بالفرض ہم لوگوں کی نیت سے کر بھی لیں گے تو اس کو تو شرک اصغر قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک بات ہے، ہم نیکی کے چکر میں گناہ نہ کر بیٹھے۔ زیادہ تر ہم اسی میں رہتے ہیں، بھائی وہ جانور اچھا لیا ہے، جتنی اس کی زیادہ قیمت بتائیں گے وہ لوگ کہیں گے بہت انہوں نے کمال کیا ہے کہ انہوں نے قربانی کا بہت اچھا جانور لیا۔ تو معاشرے میں تقریباً یہ چیز جو ہے یہ سرایت کر چکی ہے کہ ہم جانور کو بلکہ گلی میں پھراتے بھی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے بھائی لے آئے ہیں یہ قربانی کا جانور۔ تو یہ کیا کہتے ہیں کہ اس بارے میں ویسے اگر اس نیت سے کیا جائے کہ چلو لوگوں کو اس بارے میں ترغیب ہو، وہ بھی قربانی کے جانور خریدیں اور وہ بھی اس کار خیر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں، لیکن اگر یہ نہیں ہے تو بھائی لوگ کہیں گے بہت اچھا جانور اور بہت مہنگا، بڑی خدمت کر رہے ہیں، تو پھر وہ کس ضمن میں چلی جائے گی؟ تھوڑا سا دیکھیں قربانی کے متعلق ہمیں قرآن مجید فرقان حمیدی مزید ایک جگہ رہنمائی فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ہرگز رب کریم عز و جل فرما رہا ہے کہ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانیوں کا گوشت، ان کا خون وغیرہ یہ چیزیں نہیں پہنچتی۔ جو رب کی بارگاہ میں چیز قابل قبول ہے وہ ہے تقوی۔ تقوی کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ التقوی ہاؤنا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس حدیث پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ التقوی ہاؤنا، وہاں کے لفظ یہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ اشارہ کر کے اپنے سینے مبارکہ کی طرف فرمایا کہ یہاں تعلق ہے۔ اب اس سے بندہ پوچھ لے کہ نیت کس کے لیے، جب رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں مقبول تقوی
تقوی کا تعلق دل اور دل کے اندر بستی ہے نیت. اب نیت اگر درست رہے گی تو اعمال کا ثواب بھی درست سمت پر رہے گا، ثواب بھی ملے گا، کام بھی درست رہے گا. لیکن اگر یوں چیز رہے گی کہ یہ کہ چلو لوگوں کو اچھا جانور، اب ایک بندہ مقتدا ہے، پیشوا ہے، جس طرح کوئی امام صاحب ہیں، کوئی خطیب صاحب ہیں، لوگ ان کی بات کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. اب وہ شخصیت اگر اپنا عمل اس نیت سے لوگوں پر ظاہر کرے کہ مجھے دیکھ کر لوگوں کو لگن ہوگی، تو ہمیں اب ان پر نہیں حکم لگا دیں گے، ویسے کسی پر بھی نہیں لگانا چاہیے، لیکن بالخصوص وہ جو ائمہ مقتدا اور پیشوا ہوتے ہیں ان کی نیت یوں ہوتی ہے کہ لوگ تاکہ ہماری وجہ سے رغبت رکھیں. لیکن عام بندے کو زیادہ خطرات ہوتے ہیں، تو اس کو کوشش کر کے بچنا ہی چاہیے ان گھاٹیوں سے کہ دل ہے یہ دنیا کے شکنجے کے اندر پھنسا ہوا ہے. تو یہ نہ ہو کہ ہماری خالص جو نیت نیکی کی تھی اس کے اندر بھی کوئی چیز شامل ہو کر ہمارے عمل کے اندر سستی نہ پیدا کر دے. بھائی پہلے آپ نے یہ اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ کس بندے کو قربانی کرنی چاہیے، کون سی شرائط ہونی چاہیے، اس کا پس منظر کیا ہے. یہ ساری چیزیں بڑی تسلی بخش آپ نے بیان فرما دی ہیں. تو ہم تھوڑا اور اس میں آپ سے کچھ رہنمائی لینا چاہیں گے کہ جانور جو ہے یہ کسی بھی عمر کا ہو یا اس کی کوئی قید ہے کہ کتنی عمر تک جانور ہو تو اس کو قربان کرنا چاہیے اور وہ قربانی کے لحاظ سے ٹھیک ہے. اکثر یہ دانتوں کے متعلق ہوتا ہے جس کو عام طور پہ دھندہ بولتے ہیں، بھئی دھندہ ہے تو یہ قربانی لگے گا. تو یہ کیا دھندہ ہوگا تو پھر قربانی لگے گا یا عمر کا کوئی تقاضا ہے؟ اس حوالے سے بھی تھوڑی سی ہماری رہنمائی فرمائیں. اور پھر اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ گائے یا بکری یہ دودھ دینے والی ہوتی ہیں، تو جب قربانی کی نیت کر لی جاتی ہے کہ یہ ہم نے قربانی کے لیے پیش کرنی ہے، تو ان کا جو دودھ ہوتا ہے اس کو کس کھاتے میں ڈالنا ہے؟ کیا وہ اس کو ہم خرچ کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر اس حوالے سے بھی تھوڑی سی ہماری رہنمائی فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں حضور عرض یوں ہے کہ جو جانوروں کی عمریں ہیں ان میں یوں ہے کہ ہر قسم کی عمر کا الگ تعین کیا گیا ہے. مطلب بکری کی جنس میں سے بکرا، بکری ہے، بھیڑ، دمبا ہے، ان میں عمر 1 سال کم از کم ہونا ضروری ہے. گائے ہے، بیل وغیرہ، ان کے اندر 2 سال کی عمر کم از کم ہونا ضروری ہے. اونٹ کے اندر 5 سال کی عمر کم از کم ہونا ضروری ہے. اور یہ مسئلہ کہ ہمارے ہاں جو یہ چیز ہوتی ہے کہ آیا اس کے دانتوں کے معاملے کے اندر دھندہ ہونا، اس کی کیا شرعی نوعیت ہے؟ تو ہمارے جو یوں ہوتا تھا کہ ایک تجربے کے لیے بعض تجربے تھے، ان تجربے کی بنیاد پر یہ چیز رکھی گئی تھی کہ جس کی عمر 1 سال سے بڑھ جاتی ہے اس کا دانت جو ہوتا ہے وہ ہل جاتا ہے. اس ہلنے کی وجہ سے بعضوں کے گر بھی جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لگتا ہے کہ یہ اب اس کا دوسرا سال شروع ہو گیا، یہ دھندہ ہو گیا ہے. لیکن یہ شریعت مطہرہ کے نزدیک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیز شرط نہیں ہے. شرط عمر کا تعین ہے. بالفرض کسی کی عمر پوری ہو گئی، وہ دھندہ نہ ہوا، تو اب ہم یوں نہیں کہیں گے کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی قربانی ہو جائے گی. لیکن معاشرے کی مکاریاں اور فریب ہیں کہ ہمارے ہاں وہ دھوکہ دہی بھی ہوتی ہے کہ سال کا نہیں بھی ہوتا، سال کا بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے. تو ہمیں منڈی وغیرہ کے اندر خیال رکھنا چاہیے جب تک اپنا تجربہ، اگر اپنا نہیں تو کوئی ساتھ ماہر بندہ رکھ لے، جو ماہر بندہ اس چیز کا تعین کرے. اگر دل مطمئن ہو تو ٹھیک، ورنہ اپنے قرب و جوار سے اس چیز کو تلاش کریں جہاں واقعی یقین ہو کہ ان کی عمر پوری ہوگی. کیونکہ دھندہ ہونے کے متعلق بھی نا یہ بیوپاریوں کے ہاں اللہ تعالیٰ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، ایک سسٹم چل پڑا ہے کہ یہ دانتوں کو پلاس کے ذریعے ہلا دیتے ہیں، بعض نکال دیتے ہیں، بعض ہلا دیتے ہیں. بعضوں نے اس سے بھی صفائی کا طریقہ نکالا ہے کہ تیز ڈوری جو ہوتی ہے وہ دانت میں ڈال کر اس کو یوں گرہ لگا کر یوں کھینچتے ہیں، جس سے وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، جس سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ اب اس کی عمر پوری ہو گئی ہے. تو اب وہ والی جو صورت تھی نا کسی دور کے اندر کہ دھندہ ہونا تھا، اب وہ بھی اس کے اندر بھی آزمائش آ گئی ہے. تو ہمیں خاص کر اعتماد کے ساتھ ہی یہ کام کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہماری، اور اس کو یوں بھی سمجھنا چاہیے دنیا کے کسی شعبے میں ہم کام کرنے کے لیے ماہرین سے رائے لیتے ہیں، لینی بھی چاہیے، بہت اچھی بات ہے. تو اس کام میں بھی ماہرین جو اس کام کے ہیں، بکریاں پالنے وغیرہ والے یا گائے وغیرہ پالنے والے، ان سے مشاورت کر کے لی جائے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو جانوروں میں جو ہوتا ہے کہ عیوب کا سلسلہ ہوتا ہے، کیونکہ عیب دار جانور اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہوگی. تو کون سے ایسے عیب ہیں جن کی وجہ سے ہم قربانی نہیں کر سکتے ہیں؟
یا قربانی کا جانور قربانی نہیں لگے؟ اس سے پہلے میں ایک چیز اور ذہن میں آگے وہ عرض کر دوں، پچھلے سے منسلک تھی کہ کیونکہ میں نے 1 سال کی قید کے متعلق بتایا تو کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ دمبا اگر 6 ماہ کا بھی ہو تو لگ جاتا ہے، تو اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے۔ تو دیکھیں 6 ماہ کا دمبا ہو یا دمبی ہو بھیڑ کی صورت کے اندر لگ سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب وہ 6 ماہ والے اس انداز میں دکھائی دیں قد کے اعتبار سے، فربا یعنی موٹا ہونے کے اعتبار سے، کہ اگر سال والا اور 6 ماہ والا اکٹھا کیا جائے اور کسی اس بندے سے پوچھا جائے جس کو یہ واضح معلوم نہیں کہ سال والا کون سا 6 والا کون سا، اور وہ چیزیں دونوں برابر دکھائی دیں، اب وہ 6 ماہ والا بھی لگ سکتا ہے۔ یوں نہیں کہ وہ نہایت کمزور ترین ہو، چھوٹا ہو، ہم کہیں 6 ماہ کا لگ سکتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ عیوب کے متعلق، تو اس میں جو چیزیں روایات کے اندر یا فقہاء کے اقوال کے اندر ہیں، ان میں سے میں چیزیں عرض کرتا ہوں کہ وہ جانور جو اندھا ہے اس کی قربانی بھی نہیں لگ سکتی۔ اسی طرح وہ جانور جس کا کانا ہے اور کانا پن ظاہر ہو چکا ہے، واضح طور پر معلوم ہو چکا ہے یہ کانا ہے، اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اتنا کوئی لاغر ہے یا خارشی ہے اور خارش اتنی زیادہ ہے جس کی وجہ سے کمزور نہایت ہو گیا کہ چل کر قربان گاہ تک بھی نہیں جا سکتا، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی کے دانت گر گئے ہیں اور اب وہ کھا بھی نہیں سکتا، چارہ کھا سکتا ہے تو پھر اور حکم ہے، اگر چارہ بھی نہیں کھا سکتا اب اس صورت کے اندر اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ کان چرا ہوا، ہمارے ہاں بعض کیونکہ ریوڑ ہوتے ہیں تو ان کی عادت ہوتی ہے کان چیر دیتے ہیں۔ اسی طرح دم کا کٹا ہونا، یہ یا چکی ہے، بھیڑ دمبے کے اندر چکی والا ہوتا ہے تو اس کا کٹا ہونا، اس کے متعلق کیا ہے؟ اس میں یوں ہے کہ تہائی حصے سے زائد اگر کٹی ہوئی ہے، دم ہے یا وہ چکی ہے یا کان جو ہے یہ تہائی حصے سے زائد چرا ہوا ہے، تو ایسی صورت کے اندر پھر قربانی نہیں ہوگی۔ تہائی ہے یا اس سے کم ہے تو پھر قربانی ہو جائے گی۔ مادہ کے اندر یہ بھی چیز دیکھی جائے گی، کیونکہ مادہ کا مقصد ہوتا ہے دودھ دینا، رکھنے والا منفعت لیتا ہے دودھ لینے کی۔ اس میں اگر تھن خشک ہوں یا کٹا ہوا تھن ہو، اب اس میں بھی وضاحت ہے کہ بکری ہے تو 2 تھن ہوتے ہیں، تو فقہاء نے ضابطہ بیان کیا کہ جن کے 2 تھن ہوتے ہیں ان میں سے ایک کا خراب ہونا یہ عیب شمار ہوگا، اور جن کے 4 ہوتے ہیں ان میں سے 2 کا خراب ہونا وہ عیب شمار ہوگا۔ اس میں سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ تھن اگر چھوٹے بڑے ہوں تو دیکھیں ایک ہوتا ہے قدرتی طور پر تھوڑا بہت فرق، اس میں حرج نہیں ہے، دودھ پورا دے رہا ہے، تھوڑا چھوٹا بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے چھوٹا ہو جانا، اور وہ چھوٹا یوں ہوتا ہے کہ اس کے اندر پھر دودھ بھی نہیں آتا، خشک ہو جاتا ہے۔ جب خشک ہو گیا، دودھ نہ آیا یا برائے نام دودھ آ رہا ہے تو جو منفعت تھی وہ منفعت ختم ہو گئی۔ یہاں ضابطہ اگر ذہن میں رکھ لیں نا، ایک اصول عرض کر دیتا ہوں کہ عیب کہتے کس کو ہے؟ ہر وہ چیز جو تجار کے ہاں یعنی تاجروں کے ہاں ایسی چیز ہو کہ جو اس چیز کی منفعت یا اس کا حسن ختم کر دے، وہ اس کا عیب کہلائے گا۔ اگر ایسی چیز نہیں ہے تو وہ عیب شمار نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، جب ہم قربانی کرتے ہیں تو گوشت کے کتنے حصے کرنے چاہیے؟ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بھائی سارا گھر میں رکھ لیں، یا تقسیم کرنا ہے تو پھر کس طریقے سے کرنا ہے، اور پھر وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات، بلکہ پچھلے دنوں کی بات ہے، میں ایک جگہ پہ درس قرآن کے لیے گیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ اتنے زیادہ ترازو جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوتے، بھائی ہم اس کو پورا تول کے پھر ہم اندازے سے دے دیتے ہیں، تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اندازے سے کوئی چیز ایسے دے دی جائے تو پھر اس کا کیا کریں؟ اس میں ابتدائی جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ گوشت کے کتنے حصے کرنے چاہیے، تو اس کے مستحب یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں۔ بالفرض اگر 3 حصے نہ کیے، سارا کسی نے رکھ لیا، تو مسئلے کی حد تک یہ ہے کہ یہ جائز ہے۔ لیکن دیکھیں ہم بہت سارے جائز امور کے اندر ویسے کتنا خیال رکھتے ہیں، ہر جائز کام ہم نہیں کرتے، کہیں اپنی عزت نفس ہوتی ہے، کہیں اپنا خیال آ جاتا ہے، بہت ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو ہمیں یہ لازم نہیں کہ اب جائز ہے تو ہم سارا اپنے ہی گھر میں رکھ لیں۔ دیکھیں غرباء کی خدمت کرنا صرف جائز نہیں بلکہ ثواب ہے، مومن کی دل جوئی صرف جائز نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے، پڑوس والوں کو خبر گیری کرنا صرف جائز نہیں ثواب ہے۔ تو ہم صرف جائز کام کے پیچھے بہت سارا ثواب چھوڑ دیں تو مومن تو ثواب کا حریص ہوتا ہے، ہمیں اس جائز کے بجائے وہ کام اختیار کرنا چاہیے جس کے اندر نیکیاں زیادہ ہوں۔ دوسرا جو آپ نے ارشاد فرمایا وزن کے اعتبار سے
کہ اگر وزن کرنے کے اندر مشکل ہے تو پھر کیا کیا جائے، اس کا ضابطہ فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا کہ یوں کیا جائے کہ عرف کے اندر جن چیزوں کو گوشت نہیں کہا جاتا، مطلب ہم اگر جائیں قصاب کے پاس اسے کہیں گوشت دے دیں، وہ دل نہیں دیتا، کلیجی نہیں دیتا، یہ تلی نہیں دیتا، یہ چیزیں عرف کے اندر گوشت میں شمار نہیں کی جاتی۔ اب جب عرف کے اندر ہمارے ہاں گوشت کا لفظ ان پر نہیں بولا جاتا تو یہ چیزیں الگ شمار ہو گئی، ان چیزوں کو کاٹ کر اس گوشت میں شامل کر لیا جائے اور مکس اس طرح کیا جائے کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے جو حصے دار ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ جائے، پھر اندازے کے ساتھ بھی ہم تقسیم کر لیں گے تو یہ میرے نزدیک جو ہے نا حرج سے بچنے کے لیے آسان سا طریقہ ہے بنسبت بندہ تولنے میں جائے، تو اس لیے آسانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہوگا۔ اچھا یہ ویسے نا ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق بھی یہ ہے کہ سال میں کم از کم انسان کو ایک دفعہ گوشت ضرور کھانا چاہیے، تو یہ تو ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے لیے جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قربت حاصل کرنے کے لیے یا تقوی کی بنیاد پہ ہم قربانی کرتے ہیں، وہاں پہ گوشت بھی میسر آتا ہے۔ لیکن اس لحاظ سے یہ میرے خیال میں کہ گوشت تقسیم کرنے میں زیادہ اطمینان اور زیادہ یہ ہمیں قربت نصیب ہوگی کہ ہم اس کو فریزر میں جمع کر دیں، پھر ہم اس کو بہت سارے دنوں تک استعمال۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی گوشت تقسیم کرنے کے لیے جا رہا ہے اور ہمارے معاشرے کی ایک صورتحال یہ بن گئی ہے کہ وہ شخص اپنے نہ سر پہ وہ برتن اٹھا کے اور گوشت لے کے جا رہا ہے۔ اب مانگنے والے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ سارے کے سارے اس کو اس طریقے کے ساتھ جھپٹے ہیں کہ اس کا وہ برتن بھی گر گیا، گوشت بھی مٹی میں مل گیا اور جتنے سارے تھے وہ سارے کے سارے بھی گوشت سے رہ گئے۔ تو ہمارا تقسیم کرنے کا کچھ جو طریقہ کار ہے وہ بھی اس طریقے سے، پہلے آپ بھی اس چیز سے واقف ہیں کہ ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے وہ ٹرے میں ہمیں گوشت رکھ کے دیتے، بھائی یہ سارے اس میں شہر میں یا ادھر گھروں میں چکر لگائیں اور سب کو تقسیم کر کے۔ تو میرے خیال میں اس لحاظ سے ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کس طریقے کے ساتھ ہم تقسیم کریں تاکہ غرباء تک، مساکین تک، جو سارا سال انتظار کرتے رہتے ہیں کہ چلو اس موقع پہ ہم بھی کھا لیں، تو وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو آگے چلتے ہیں کہ اس گوشت میں یہ جو چیزیں عام طور پہ اس پہ ڈسکس کی جاتی ہے، اوجری یا کپورے یا یہ جو چیزیں ہیں کہ یہ مکروہ ہیں، حرام ہیں، حلال ہیں، کیا چیزیں ہیں، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے اور ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، شرعی اعتبار سے ہماری رہنمائی فرمائیں تاکہ آئندہ کے لیے ہم اس طریقے کے ساتھ آگے چل سکیں۔ کپورے کھانا یہ تو شریعت کے نزدیک حرام ہے، حرام ہے، اور اوجڑی کے متعلق حکم شرعی ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس کی وجہ علت جو بیان کی گئی ہے، جو سبب ہے، وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اوجڑی جو ہے نا یہ مخزن نجاست ہے، جہاں نجاست جمع ہوتی ہے، گویا نجاست کا گھر ہے۔ اب اس غلاظت کی وجہ سے اور یہ کہ جو چیزیں مرور نجاست ہیں، جہاں سے نجاست گزرتی ہے، اگر وہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا کھانا جائز نہیں ہے تو جو نجاست کا محل ہے، جو نجاست کا مخزن ہے، وہ تو بدرجہ عتم جو ہے نا اس سے اجتناب ضروری ہے۔ تو اس اعتبار سے اجڑی کا کھانا مکروہ تحریمی ہے، لہٰذا اس سے جو ہے نا وہ بچنا چاہیے۔ اچھا یہ ہے کہ حلال جانور تو ہم لے آتے ہیں گھر میں، جی، مثلا بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، جن چیزوں کی اجازت دی گئی ہے اور جن سے ہم قربانی کر سکتے ہیں، ان کی عمر کے لحاظ سے سارے طریقہ کار، صاحب نصاب، شرائط ساری پوری۔ لیکن یہ ہے کہ ایک بندہ 1.5 لاکھ کا، 2 لاکھ کا ایک بیل لے کے آتا ہے، لیکن وہ پیچھے سود کا کاروبار کرتا ہے اور سود کے پیسے سے وہ اتنا بڑا جانور لے کے آتا ہے، تو کیا وہ جو جانور وہ ذبح کر رہا ہے یا قربانی پہ وہ قربان کر رہا ہے، تو کیا وہ اس کا جانور وہ ٹھیک ہے، یا اس حوالے سے بھی تھوڑا سا آپ وضاحت فرما دیں۔ ابتدا میں ہی رب کریم عز و جل نے جہاں میں خرچ کرنے کا حکم دیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے اس میں سے جو طیب چیز ہے، پاک چیز ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ یہ ابتدائی بات ہے۔ اب چیز اگر طیب ہی نہیں ہے تو اس کو رب کی راہ میں یوں کر کے، بلکہ سود کے متعلق تو صراحتاً فقہاء نے فرمایا کہ اگر کوئی غلطی سے بھی سود لے بیٹھا ہے، اسے ندامت ہوئی کہ یہ تو میں نہیں لینا چاہتا تھا، غلطی سے آ گیا، یا آ گیا اور اب توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اب جو صدقہ کرے گا اس پہ بھی ثواب کی نیت نہیں کر سکتا، کیونکہ حرام پہ ثواب نہیں ملتا۔ اب جب یہ صورت ہے اور بندہ اگر خالصتاً حرام کمائی سے مہنگا جانور لے بھی آئے
عوام الناس کو تو مطمئن کر لے گا، لیکن رب کریم عز و جل کی بارگاہ کے اندر اس کی قربانی مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ خالصتاً یہ چیز لے کر آ گئے۔ ہاں اگر ایسا ہے کوئی بندہ کہ جو معاذ اللہ یہ بھی کمائی رکھتا ہے لیکن ساتھ ساتھ کچھ اس کی طیب بھی کمائی ہے، اور اس طرح کا کام اس نے طیب کمائی سے جو خرچ کیا ہے، تو پھر اس کی وہ چیز قبول ہو جائے گی، لیکن بقیہ جو اس کی آمدن کا سلسلہ ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہی ناجائز ہی رہے گا۔ اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے اتنا ٹائم دیا ہے، ہماری خوش قسمتی ہے۔ ویسے تو ہمارے میں کوئی سعادات میں سے شامل نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ حضور قبلہ عالم حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی وہ برکات اور آپ کا فیض جو ہے وہ ہمیں حاصل ہے کہ آپ کا یہ نعل مقدس ہمارے ہاں موجود ہے ہمارے پاس۔ تو اس حوالے سے میں حافظ برادران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس نسبت سے ہمیں بھی یہ فیض لینے کی سعادت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکات نصیب فرمائے۔ تو دعا ہے کہ جتنے بھی ہمارے دوست، ہماری یہ پوری ٹیم جنہوں نے کوشش کی ہے، حافظ برادران، انمول موویز اور اسلامک اسٹوڈیو، حافظ محمد حسنین میروی، یہ ہر اس کار خیر میں ہمارے ساتھ وہ شانہ بشانہ چلتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا موقع ضائع نہ کیا جائے کہ لوگوں تک یہ خیر کا پیغام پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بھی برکت نصیب فرمائے اور ہمیشہ ہمیں ایسے خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی اور یہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ العالمین جتنی دیر بیٹھے ہیں تیرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے محبوب بندوں کا ذکر خیر کیا، یا اللہ ان بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ اس میں ہمارے سے کوئی غلطی کوئی سرزاد ہو گئی تو ہم ناقص ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل سے اپنی رحمت سے معافی نصیب فرما۔ بالخصوص ہمارے جتنے دوست ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں، جس طریقے سے بھی جتنی بھی کسی نے کوشش کی ہے، ہماری کوشش کے مطابق نہیں، یا اللہ اپنے فضل کا صدقہ اجر عظیم نصیب فرما۔ سب کے مال میں، جان میں، اولاد میں، عزت میں، خاندان میں، ایمان میں، عمر میں برکت نصیب فرما۔ بالخصوص ہمارے بھائی حضرت علامہ مولانا محمد حبیب صاحب، یہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں اس وجہ سے احترام کرتا ہوں کہ آپ کے اندر یہ خلوص، محبت اور دین کا یہ جذبہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے ساتھ اسی طریقے سے وابستگی نصیب فرمائے، ریاکاری سے، دکھلاوے سے اور ان گندی بیماریوں سے بچا کے اللہ اپنے محبوب کے نور سے منور فرما۔ اور یہ جو ہم نے سیکھا سکھایا، یہ زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ جو مانگا وہ بھی ہمیں مانگنے کا نہیں پتہ، جو بہتر ہے اپنے محبوب کے صدقے سے بن مانگے عطا فرما۔ اس مبارک مقدس تقریب کا صدقہ خیریت والی بارش نصیب فرما۔ جو نیک تمنائیں رکھتے ہیں اپنے محبوب کے صدقے سے پوری فرما۔ الہی ہر وہ خیر جو تجھ سے تیرے محبوب نے مانگی، ہر وہ خیر عطا فرما۔ ہر وہ شر جس سے تیرے محبوب نے پناہ مانگی، ہر اس شر سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔